کہ اگر کوئی سہر وردی ہے، نقش بندی ہے، چشتی صابری ہے، چشتی نظامی ہے، سیفی ہے، یہ شاذلی ہے، بڑے سلسلے بن گئے. اب تو نئے نئے سلسلوں کی شاخیں نکل آئی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی سلسلے سے اس کا تعلق ہے وہ میرے سرکار غوث پاک کا مرید ہے، جس کو ماننا پڑے گا. اگر غوث پاک سے محبت نہیں رکھنے والا، یا وہ یہ کہے کہ میں تو جی سلسلہ چشتیہ کا بہت بڑا پیر ہوں یا بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں اور میں غوث پاک کو نہیں مانتا، تو یاد رکھو کہ کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک سرکار غوث پاک کو نہ مانے. سب سے پہلے قادری ہونا ضروری ہے. قادری ہونے کے بعد کوئی چشتی، کوئی صابری چشتی، کوئی چشتی نظامی، جتنے بھی یہ سلاسل ہے، نقش بندی ہے، سہر وردی ہے، یہ جتنے بھی سلاسل ہیں نا، روحانی سلاسل، یہ سرکار غوث پاک تک ہی جا کے ملتے ہیں. اور غوث پاک کا فیض یہ سب کے لیے. کیونکہ یہاں مجھے غوث پاک کا شعر بڑا یاد آ رہا ہے، قصیدہ غوثی کا شعر ہے، وہ کلو ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر کمالی، کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے کندھوں پہ میرے قدم ہیں، میرے کندھوں پہ میرے سرکار تاجدار مدینہ سلم کے قدم مبارک ہیں. اور دیکھو یہ خراسان کے علاقے میں چشتی اجمیری سرکار پاک شہنشاہ اجمیر وہ چرا کشی میں تھے، مراقبے میں تھے، پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مراقبے کی کیفیت میں یہ آواز سنی، نظر ورائے سے یہ آواز سنی سرکار غوث پاک. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ سرکار لوگوں کی تو کندھوں پہ آپ کے قدم ہیں، میری تو آنکھوں پہ، سر پہ بھی آپ کے قدم ہیں. اور میرے غوث پاک نے بھی آواز سنی. آپ فرمایا دیکھو وہ معین الدین سب سے بازی لے گیا. دیکھو